الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد طلب بہت بڑی چیز ہے، طلب باقی ہے تو سفر باقی ہے۔ سبق لینے والے ڈاکوؤں سے بھی سبق لیے ہیں، دشمنوں سے بھی اپنے اندر تبدیلی لائے ہیں، بچوں کی بات پر بھی انہوں نے کان لگایا ہے، ناقدوں کے ذریعے سے بھی اپنی اصلاح کی ہے۔ جس لمحے میں آدمی بے طلب ہو جاتا ہے تو واقعتاً بڑے سے بڑے نبی اور ولی کی صحبت کا بھی مکمل فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ اپنی مجہولات کا غم ہونا چاہیے، اپنی صفات کی تکمیل کا درد ہونا چاہیے، اپنے امراض کا استحضار ہونا چاہیے۔ کام کرنے کے زمانے میں ہمارے ساتھی موافق حالات کا انتظار کرتے ہیں، طبیعتیں مایوس ہو جاتی ہیں، پست ہمت ہو جاتے ہیں ناموافق حالات کو دیکھ کر۔ میرے بھائیوں، غور کر لیجیے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں کتنے راحت کے دن رہے، 13 سالہ مکی زندگی میں کتنے حالات موافق رہے۔ جتنے مجدد پیدا ہوئے انہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم مزاج زمانہ کتنا دیا۔ کیا سامان تعیش آدمی کو مردہ نہیں کر دیتے؟ اسپیڈ بریکر ہی ڈرائیور کو جگا کر رکھتے ہیں، حالات ہی، چیلنجز ہی آدمی کی صلاحیتوں کو ابھارتے ہیں۔ اللہ کی طرف آدمی متوجہ ہوتا ہے جیب کے خالی ہونے پر، بے سر و سامانی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کو متوجہ کرتی ہے، فراوانی اس کو غافل کر دیتی ہے۔ جتنے مجدد، مفسر، مؤرخ گزرے ہیں، جس کی زندگی بھی آپ پڑھ لیجئے، بہت کم کو آپ موافق حالات میں دیکھیں گے۔ زمانے کی قدردانی بہت عرصے کے بعد ہوئی، ان کے جنازے جیلوں سے نکلے، کوئلے سے لکھا دیواروں پر، پردیس چلے گئے وطن والوں کی ناقدری پر۔ بار بار غور کرنا چاہیے، اندھے اتنے بڑے قاری کیسے بن گئے؟ لولے دنیا میں آج ریسنگ میں آگے کیسے نکل جاتے ہیں؟ معذوروں کی ماؤں نے ان کو حوصلہ کیسا دیا؟ شکست پر بھی کیسے ہمت بندھائی ان کے بڑوں نے؟ پتھر مارنے والوں کے پتھروں کو جمع کر کے دیوار کھڑی کر لیا۔ بیٹی نے آ کر دکھڑا سنایا، میرے سسرال میں ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ باپ نے کہا، جب کبھی دل کو چوٹ لگے ایک پودا لگا لینا اپنے صحن میں۔ پورا صحن پودوں سے بھر گیا۔ منفی حالات کو مثبت کیسے بنا لیا جاتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام
کیسے فرماتے ہیں؟ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي، مثبت پہلوؤں کو میرے اللہ نے جیل سے نکالا، آپ لوگوں کو کنعان سے پہنچایا، اللہ نے ہم سب کی ملاقات کرا دی، اتنی بڑی سلطنت کا مالک بنا دیا۔ شکر والے ترقی کرتے ہیں، شکایت والے نہیں۔ شکر کی عادت ڈالو اللہ کے، شکر کی عادت ڈالیں اپنے ناظم کی، شکر کی عادت ڈالیں اپنے رفقا کی۔ شکایت نے رہی صحیح نعمتوں اور سکون کو ختم کر دیا۔ موافق حالات کے انتظار والا زندگی بیت جائے گی، کام شروع بھی نہیں کرے گا۔ سیاسی زوال اسلام کا زوال نہیں ہے، انتخابات میں شکست کا ہو جانا اسلام کی شکست نہیں ہے۔ سیاسی مواقع وقتی طور پر ختم ہو گئے، کیا تدریس کے مواقع بھی ختم ہو گئے، خطابت کے مواقع بھی ختم ہو گئے، مؤثر امامت کے مواقع بھی ختم ہو گئے، مقامی زبان میں تصنیف و تالیف کے مواقع بھی ختم ہو گئے۔ قرآن ہر جگہ پر یہی کہتا ہے، اے انسانوں ممکن کر کے بتاؤ، اللہ ناممکن کر کے بتائیں گے۔ ممکن کیا حضرت موسیٰ نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت یونس نے، حضرت لوط نے، حضرت نوح نے اپنے بس کا کیا، اللہ نے ناممکن کر کے بتایا۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ ناممکن کے غم میں ممکنہ حصے کو چھوڑے ہوئے ہیں، جو کر سکتے ہیں اس کا بوجھ اٹھانے تیار نہیں، جو کر سکتے ہیں اس میں حصہ لینے تیار نہیں۔ واٹس ایپ کی دنیا میں کلپ چلتے رہتے ہیں، تنخواہ کی کمی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ لغویات و فضولیات سے توبہ کرنے میں قلت مال رکاوٹ ہے یا قلت فکر رکاوٹ ہے؟ قلت مال رکاوٹ ہے یا قلت مطالعہ رکاوٹ ہے؟ میرے بانجھ پن کی وجہ، میرے بے فیض رہنے کی وجہ اسباب کی کمی ہے یا عزائم کی کمی ہے؟ سوچ لیں اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں کھڑا کر کے۔ قرآن نے طریقہ انقلاب جو سکھلایا ہے، اسلوب انقلاب جو بتلایا ہے، وہ اندر کی تبدیلی سے باہر کی تبدیلی ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً۔ ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے، اس روح پر آپ غور کیجئے کہ انقلاب باہر سے نہیں اندر سے آتا ہے، بیرون سے نہیں اندرون سے آتا ہے، ملأ القوم سے نہیں اراذل القوم سے آتا ہے، اوپر سے نہیں اراذل القوم سے آتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے فرد کی اصلاح کے ذریعے سے عالم اور ملک کے انقلاب کے خواب دیکھے۔ جتنے محرکین ہیں، احیائی تحریکیں ہیں، تجدیدی تحریکیں ہیں، ان سب کو آپ دیکھیں گے کہ وہ عمارتوں کی تعمیر، تحریکوں کی توسیع سے زیادہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ اپنے ساتھیوں کی تعمیر، اپنی شخصیت کی تعمیر۔ بہت سیکھنا پڑتا ہے
دعوت اور عبادت کا اعتدال بڑی مجاہدے کی چیز ہے. صحبت طویلہ بھی چاہیے، مطالعہ وسیعہ بھی چاہیے. دعوت اور عبادت کا اعتدال. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے گزشتہ ختم بخاری میں فرما دیا، اگر آئندہ سال زندہ نہ رہوں تو وصیت سمجھ لو کہ تصوف کو درس نظامی کا حصہ بنایا جائے. کام 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 کیا چیز ہے تعلق مع اللہ کے بغیر، خلوتوں کی تنہائی کے بغیر. غافل لوگوں کو ذاکر کیسے بنائے گا؟ طالب دنیا، دنیا والوں کو طالب آخرت کیسے بنائے گا؟ خدا سے بیگانہ قوم کو خاصان خدا میں کیسے بنائے گا؟ طویل تربیت چاہیے. معاشرت اور معاملات میں توازن، نظامت کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، اجتماعی محنتوں کے ساتھ. آدمی مالی خرابیوں میں مبتلا نہ ہو جائے، بیویوں کی حق تلفی نہ کریں. قربانی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن کیا فرمایا امی جان حضرت حاجرہ نے؟ جائیے اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. اتنی تربیت کی امی جان کی، اس کے بعد قربانی کی یہ بلندیاں. تربیت کی اپنے بیٹے اسماعیل کی، ذبح ہونے کے لیے تیار. ترک وطن، ترک علاقہ بہت بڑی چیز ہے، قربانی ہے. لیکن حسن معاشرت اور صفائی معاملات کو نظر انداز کر کے نہیں، نظر انداز کر کے نہیں. قربانی دی حضرت ابو بکر نے، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے دادا کو سنبھالا. ابو قحافہ سے کہا پتھر برتن میں رکھ کر، کپڑا اوڑھ کر دادا جی بے فکر رہے، ابو جی نے بہت پیسہ چھوڑا ہے. سنبھالا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 11 گھر اور ان کے سسرال، ان کے میکے، ان کے سالے، ان کی سالیاں، ان کے سمداوے 4 بیٹیوں کے ایک ایک جزئیہ ہے. صرف باہر وقت دینے کو آدمی دین کی خدمت نہ سمجھے، گھر کو وقت دیے بغیر. بہت تھوڑے وقت کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، پہلی مجلس ہے، دعائیہ مجلس آ جائے گی. میرے بھائی ہر لمحے کی قدر کیجیے، اپنے حلقے توڑیے، دوسرے حلقوں سے اختلاط کیجیے، اپنے ساتھیوں کی نگرانی کیجیے. ہم مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، پہلا حصہ ہے انتظامات کا. کمیٹیوں کا دل کیسے جیتا جائے، کمیٹیوں کو اہل اللہ سے کیسے جوڑا جائے. لوازم تعمیر سے زیادہ لوازم تعلیم پر خرچ کروانے کا رجحان کیسے پیدا کیا جائے. ٹرسٹ کے ڈاکومنٹس کیسے بنتے ہیں، کیسے مالیات شریعت اور حکومت دونوں کے ترازو میں شفاف رکھے جاتے ہیں. مالیات کی شفافیت، حکومتیں ہاتھ ڈالتی ہیں مالیات کے راستے سے. تعلیمات شروع سال میں منہج تدریس بھی تو دیا جائے، فنون کی تدریس کا سلیقہ بھی تو سکھلایا جائے، تادیب سرزنش کے اصول بتائے جائیں. کافی نہیں ہے رٹا دینا، تحفیظ
عقائد کی تفہیم کے بغیر بدلتے زمانے نے ہمیں زیادہ احساس دلا دیا کہ تحفیظ کافی نہیں، اخلاق کی تفہیم کے بغیر، اقدار کی تفہیم کے بغیر کہا جاتا ہے کم از کم ایک کہانی تو سناؤ، ذہن سازی تو کرو۔ ڈنڈا مزاجوں کو نہیں بدلتا ہے۔ مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کا ملفوظ نقل کیا جاتا ہے کہ پٹائی سے نہیں مٹھائی سے پڑھانے کا زمانہ ہے۔ ناکام ہے وہ استاد جس نے 4 سال پڑھا کر 5 سال پڑھا کر بھی اپنے شاگرد کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنائی۔ دل لے گا تو زندگی لے گا، دل لیے بغیر شاگرد حوالے کیسے ہوئے ہیں؟ یہاں منظم مدارس کی 4 جلدیں ہیں، اکابر کے تجربات کو جمع کیا گیا۔ حصول معاش، اجرت کے غم والی تدریس نہ ہو میرے بھائیوں، اجر کی فکر والی، نسل کو بدلنے والی، زمانے کے تقاضوں کے مطابق رجال سازی والی ہماری تدریس ہو۔ ملازم منقلب کبھی نہیں بنتا، نوکر انقلابیوں کو پیدا نہیں کرتے، نوکر نوکروں کو پیدا کرتے ہیں، انقلابیوں کو کہاں؟ یہاں پر موجود رہیں گے پورے 2 دن مفتی زین العابدین صاحب قاسمی نیرل کے تعلیمات کے ذمہ دار موجود ہیں، فائدہ اٹھایا جائے۔ مفتی نویس سیف صاحب یہاں پر موجود ہیں، اپنے ڈاکومنٹس اپنے ادارے کے سلسلے میں پوری تفصیلات لی جائے، اور مختلف ماہرین۔ بنات پر تو زبردست ظلم کیا ہے، صنفی فرق کا لحاظ نہ کر کے۔ کالجوں میں جو لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے وہی لڑکیوں کو پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں بھی جو لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے وہی شروحات دیکھ کر لڑکیوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ کون سے ابواب کا انتخاب کیا گیا لڑکیوں کو ان کی عملی زندگی میں پیش آنے والے پہلوؤں کو لے کر؟ حسن معاشرت کے ابواب لیے گئے، امام بخاری کی الادب المفرد کو لیا گیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے منہج کو کم از کم اخذ کر لیا ہوتا۔ بہشتی زیور میں حضرت نقل فرماتے ہیں وہ عیب جو عورتوں میں پائے جاتے ہیں، پورا ایک حصہ نقل کیا، نیک بیویوں کے قصے، نیک بیویوں کے قصے، محاذرات کی ایک مقدار ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے قابو میں لایا جا سکتا ہے رد بدعات، رد فرق ضالہ۔ محاذرات کی ایک تعداد ہونی چاہیے بگاڑی جانے والی تاریخ کے سلسلے میں۔ فہم محرم، فہم سفر، پردہ، زیبائش، تمرین و تدریب کے ساتھ بالغات کے مکاتب پر مستقل محاضرہ ہوگا۔ سب سے پہلی معلمہ آپ کی بیوی ہے، مکتب کی سب سے پہلی معلمہ آپ کی والدہ ہے، سب سے پہلی معلمہ آپ کی بیٹیاں ہیں۔ خاندان مشن بن سکتے ہیں اگر کھانے پکانے کے لیے ہی نہ جیے۔ جمود ختم کیجیے، بیڑیوں سے نکلیے، جو رواجی بیڑیاں ہیں اس سے نکلے بغیر ہماری پرواز بلند نہیں ہوگی۔ علماء اکثریتی علاقے ہیں، مدھیہ پردیش میں، بھوپال میں، اڑیسہ میں، مالیگاؤں میں، مہاراشٹر کے ایک ایک ضلع میں، گنٹور ویزاگ کے
ایک ایک تعلقے میں 1,500 علماء، 30 حفاظ کرام، علماء اکثریتی علاقوں میں اگر تقسیم کار نہ ہوں، اگر باہمی تعاون نہ ہو تو سب علماء سکڑ جائیں گے، بچھ جائیں گے، غلط مثال بنیں گے نئے فارغوں کے لیے۔ اتنا تو کر لو جتنا حضرت مولانا ابو عمار زاہد الراشدی دامت برکاتہم مفکر اسلام فرماتے ہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ ایک جگہ بیٹھ کر چائے تو پی لو، خیر وجود میں آ جائے گا۔ ان علماء کرام کے ایک جگہ بیٹھنے سے علماء اکثریتی علاقوں میں تدین کا کیا معیار بڑھا ہے، افادے کے میدانوں کی کیا توسیع ہوئی، کام تقسیم ہو گئے، ہونے چاہیے۔ کسی کو ختم نبوت کے لیے، کسی کو جمعیت کے لیے، کسی کو پرسنل لا کے لیے، بنات کے مدرسے کے لیے۔ وائرل ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کا وہ مفصل مضمون، ایک ہی گلی میں کئی مدرسے، ایک ہی خاندان کے کئی مدرسے، تقاضے کی تکمیل کہاں، شوق کی تسکین ہے، امت کے لیے بوجھ بن جائیں گے ادارے۔ ہمارے اکابر نے تقابل پر صلاحیتیں نہیں لگائی، چھوڑ دیجئے تقابل کے جذبات، تخریبی جذبات، منفی خیالات، اکھاڑ پچھاڑ کے ارادے، ایک دوسرے کے ساتھ تناؤ کی گندگی اگر شب برات و شب قدر میں قوم کو رو کر رلا کر بھی نہیں دھلی تو کب دھلے گی؟ اور جو اپنوں کو قریب نہیں کر سکا وہ ابو جہل کو کیا قریب کرے گا، وہ ابو لہب کو کیا قریب کرے گا؟ صلاحیتیں جب اندرونی خلفشار اور خانہ جنگی پر لگ جاتی ہیں تو طاغوتی طاقتوں سے مقابلے کے لیے اوقات اور اموال نہیں رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ اجلاس کامیاب ہو گیا اگر ہم تقابل کے، تخریب کے، منفی جذبات سے ہم نکل گئے۔ امامت ہے، 2 رکعت کی امامت سے قوم کی امامت تک، مسجد کو مرکز عبادت، مرکز دعوت کے ساتھ مرکز خدمت، کیسے ہلکا پن آ گیا امامت کی خدمت سے متعلق۔ ترکی میں محمود آفندی رحمت اللہ علیہ، ان کی مسجد، مسجد شیخ الاسلام، مسجد آغا شیخ الاسلام میں حاضری کا ہمیں موقع ملا۔ اس سے چھوٹی مسجد ترکی سے لے کر مقدونیہ تک محمود آفندی نے نسبت مجددیہ، مکتوبات مجددیہ کے ذریعے سے انقلاب بپا کر دیا۔ امامت قوم کی امامت تک کیسے لے جاتی ہے؟ شام کے علماء کی زندگیاں پڑھیے، دیگر اکابر کی زندگیاں، موجودہ اکابر کی زندگیاں، اپنے امامت کے کام کو مؤثر بنانا، منظم کرنا، عوامی رابطے کے ساتھ بڑھانا مستقل کام ہے۔ اللہ ہی ہے قدر کرنے والے، وما کان ربک نسیا۔ دنیا قدر کر کے کیا دے گی ہمیں، اور آج تک ہم اس سے متوقع اور شاکی رہ کر کب تک غم میں رہیں گے؟ کب کٹیں گی امیدیں مخلوق سے؟ خالق سے ملنے کے دروازے بند اس لیے بھی محسوس ہوتے ہیں کہ جس سے امید ہے وہ دینے والا نہیں ہے، اور جو دینے والی ہستی ہے اس سے امید نہیں ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، حسن ظن طاقت ہے، حسن ظن طاقت ہے، زبردست قسم کی طاقت ہے۔
فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ، وہ جو چاہے مجھ سے گمان کر لے، خیر کا گمان کرے گا خیر کا فیصلہ کروں گا، شر کا گمان کرے گا شر کا فیصلہ کروں گا۔ تجارت کی طرف رجحان، تجارت کو ناجائز نہیں کہتے، ہمارے ذہن میں ہے۔ قاضی اطہر مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب، ہر پیشے ہر طبقے میں علم اور علماء، ہمارے ذہن میں ہے۔ التراتب الاداریہ، صحابہ کرام کی تجارتیں ہمارے ذہن میں ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کا کتب خانہ یحیوی ہمارے ذہن میں ہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کا الفرقان بک ڈپو۔ گزشتہ رمضان کی ملاقات میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب شفاہ اللہ وعافاہ سے پوچھا کہ حضرت والد صاحب تجارت کرتے تھے، کتنی نمازیں چھوٹ جاتی تھی، تصنیفی کام کتنا رک گیا، اکابر کے پاس حاضری کتنی تھم گئی، کتنی قرآن فروشی آ گئی، ضمیر فروشی آ گئی، دنیا طلبی آ گئی۔ حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، حضرت والد صاحب کی عظیمت کو میں کیا سناؤں، وہ خود ہی کتابوں کے بنڈل بناتے، وہ خود ہی پوسٹ مین کو جا کر دے آتے، ویسی جفاکشی میرے اندر کہاں۔ ابتدائی دور میں ہی خدمت دین سے طبیعتوں کا پھیکا ہو جانا، بہت جلدی کمیٹیوں اور انتظامیہ سے ناراض ہو جانا۔ ایک ڈاکٹر آسانی سے اپنا پیشہ نہیں چھوڑتا ہے، جسموں کے علاج کرنے والوں سے زیادہ دلوں کے علاج کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ کپڑے پہنا کر روزی مل سکتی ہے، حیا پہنچا کر روزی نہیں مل سکتی۔ سافٹ ویئر جوڑ کر روزی مل سکتی ہے، بندوں کو اللہ سے جوڑ کر روزی نہیں مل سکتی ہے۔ یہ کیسا عقیدے کا فسق ہے، خدمت دین چھوڑوں گا تو روزی بڑھ جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ سے ان کے پھوپا نے کہا، علی گڑھ آجا، باپ کا قرض ادا ہو جائے گا اور یہاں دینیات کا تجھے صدر بنا دیا جائے گا۔ حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا، اب تک تو یقین قرآن و حدیث سے پلنے کا ہے، جس دن یقین بگڑ جائے گا پھوپا جان آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، کتنے رنگ رنگیلیاں چکا چون تھی پالن پوری برادری کی طرف سے، کتنے مواقع تھے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے لیے کتنا وقت دے پائیں گے یہ بیچارے؟ کیا طبیعت امام ابو حنیفہ کی طرح اتنی مستحکم ہو گئی کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھ لی انہوں نے، تہجد بھی ادا کر لی، ریزرو بینک آف انڈیا چلایا کرتے تھے۔ طبیعتوں کی پختگی بھی تو دیکھی جائے۔ مشورہ دیتے ہوئے اللہ سے ڈرو، کسی کو خادم دین تو نہیں بنایا، بنے بنائے خدام دین کو ان کی لائن سے ہٹانے کا خون تو لے کر میں اللہ کے پاس نہیں جا رہا ہوں۔ اسکول کیسے کھولا جائے، عملہ کیسے بنایا جائے، عمارت کا غم ہوتا ہے، عملے کے غم والے نہیں ملتے۔ میرے بھائیوں، عملہ پہلے بنتا ہے، عمارت بعد میں سے بنتی ہے، اسٹاف پہلے بنتا ہے، انفراسٹرکچر بعد میں سے بنتا ہے۔ چاروں پہیوں میں ہوا برابر ہوتی ہے۔ انتظامیہ کا ذہن بناؤ، واقعتاً ضرورت ہے نئے مواقع کھولنے کی، نئے مواقع پیدا کرنے کی، نئے مواقع امت کے پورے کرنے کی ضرورت ہے۔
ان میں سے ایک ضرورت اسکولوں کا قیام بھی ہے۔ شریعت کی ضرورت علماء کرام، مفتیان کرام سے صرف مکمل نہیں ہوگی۔ حضرت خلیفہ مہدی کو صرف علماء نہیں چاہیے، ماہرین معیشت بھی چاہیے، ماہرین دستور بھی چاہیے، ماہرین تعلیم بھی چاہیے، اور ماہرین دفاع بھی چاہیے۔ سلطنتیں جن جن شعبجات کے ذریعے سے چلتی ہیں، قوم کی جو ملکی اور عالمی، خارجی اور بیرونی قوت کے لیے جو اسباب چاہیے، ان سب اسباب کا تیار کرنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ مدارس آدم گر ہیں، رجال سازی کے کارخانے ہیں، کبھی اس کو ہلکا نہ کیا جائے، لیکن تکمیلی شعبے، ترجیحی شعبے، چھوٹے ہوئے شعبے، اس کی طرف امت کو متوجہ کرنا بھی اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر بنے مومنانہ کردار کے ساتھ، انجینئر ہو، آئی پی ایس ہو، آئی ایس ہو، علماء کی صحبت کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات اور رواداری کے حدود کو مکمل جانتے ہوئے، دستور کی حفاظت کے غم کے ساتھ، بکنے والا نہ ہو چند کوڑیوں پر، متاثر نہ ہو الحاد سے، شرک سے، مغرب سے، جرأت مندانہ قیادت ہر میدان میں ضرورت ہے۔ گہری صحبت کے بعد اسکول قائم کرنے کے لیے کیا کیا اتار چڑھاؤ ہے، یہاں سے ہرگز واپس مت ہوئیے۔ آپ اجلاس کو اس وقت تک آپ اختتام تک پہنچا ہوا مت سمجھیے جب تک کہ دل کے سارے کانٹے نکل جائیں، شبہات کی ساری گندگیاں دھل جائیں، محسوس ہو رہا ہو اپنی پرواز کی بلندی، ذہن کھل چکا ہو، زمین کھل چکی ہو۔ بقدر حلمک تتسع الارض، رسم کی تکمیل اللہ کرے کہ جس دن یہ رخ پڑ جائے اس دن ہم آپ کا وقت ضائع کرنا بند کر دیں۔ ہرگز اپنی انفرادیت کا اظہار، اپنے وجود کی نمائش، تعداد کا بتلانا، خانہ پوری کی تکمیل، اللہ کرے کہ دل کے کسی کونے میں یہ جذبہ انتظامیہ کے دل میں کبھی نہ رہے۔ بڑی محنتوں سے مدرسوں کے نظماء اپنے رفقا کو لے کر آئے، رفقائے تدریس کو لے کر آئے، یہاں پر موجود ہیں کئی مدرسین، کہنہ مشق مدرسین، ان کے ساتھ اختلاط ہو اپنے فنون کے پڑھانے میں، ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ رہی ہے۔ تربیت کرنے والے اللہ ہی ہیں، حقیقی تربیت اللہ ہی کی ہے۔ یہ وہ دو جملے ہیں جو ہمارے اکابر کی دعاؤں کا حصہ تھے، اور ان کی دعا بھی دعوت ہوا کرتی تھی، ان کی دعا بھی تربیت ہوا کرتی تھی۔ اللہ کی طرف ہم متوجہ رہیں، فون کے بے قابو استعمال سے بچے۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو، ہم سب کے اور پوری امت مسلمہ کے صالح انقلاب کی طرف آنے کا ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 8:15 بجے یہاں پر اذان ہوگی، 8:30 بجے جماعت ہوگی، ساتھی ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔ اخلاق کا سب سے کم درجہ ہے میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اخلاق کا سب سے اونچا درجہ ہے میرے ذریعے سے ہر ایک کو نفع پہنچے۔ جلد آرام کریں، جلد اڑ جائیں، فون سائلنٹ پر رکھیں، دوسرے آرام کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، معذور ہیں، پلنگ کی ضرورت ہے، ہم سے انتظامیہ سے رجوع ہو،
خدمت کرنے والے پورے جی جان کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اعلان کیا گیا تھا کہ استعمال صرف مسجد کے نچلے حصے کا ہوگا اور ضروریات کی تکمیل کے لیے طہارت خانے قریب میں ہیں، اور اس کے آگے ہاسٹل میں کمروں کے اختتام پر دو طرف 2 طہارت خانے ٹوائلٹس موجود ہیں، وہاں پر بھی ضروریات کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ کھانے کے لیے مطبخ اور ڈائننگ ہال ہے، وہاں پر ضروریات کی تکمیل کی جائے گی۔ باقی اپنا وقت مسجد کی چہار دیواری میں فکری، ذہنی، عملی اعتکاف کے جذبے سے ہی گزارا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا